بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 345 سورۃ قصص. سورۃ قصص سورہ نمل کے بعد نازل ہے اور ترتیب مصحفی میں بھی سورہ نمل کے بعد ہے. یہ تینوں صورتیں سورۃ شعراء اولا نازل ہے، پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے، پھر سورہ قصص ہے، جیسے کہ قرآن کی ترتیب میں موجود ہے. اور یہ مکی صورت ہے، مکے کے درمیانی دور کی صورت ہے. گویا کہ مشرکین کی طرف سے بڑے مشکل حالات اور سختیاں تھیں اس دور میں یہ صورت نازل ہے. سورۃ قصص کا ماقبل سورۃ نمل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ شعراء اور سورہ فرقان میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے اوپر پھر سورہ نمل میں یعنی سورہ شعراء میں اور فرقان میں دلائل عقلیہ بیان ہوئے، اور سورہ نمل کے اندر اس کی علتیں ذکر ہوئی کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے اور متصرف بھی اللہ ہے، سلامتی دینے والا اللہ ہے، اس لیے برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اب سورۃ قصص کے اندر اس مسئلے کی تبلیغ کے لیے تشجیع اور بہادری دلائی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ توحید بیان کیجیے، یعنی یہ مسئلہ بیان کیجیے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کیا. اس کو تشجیع کہا جاتا ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ نمل کے آخر میں کہا تھا سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات مانا دلائل دکھائیں گے، یعنی وہ واقعات اور وہ قصص جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کی رسالت واضح ہوتی ہے. تو اب آیات میں سے بعض آیات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابھی یہاں اس کا بیان ہے. یہ بھی گویا کہ آیات میں سے ایک آیت ہے واقعہ موسیٰ علیہ السلام. تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ نمل کے اندر ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، کہ اے پیغمبر یعنی ترغیب الی القرآن کا مسئلہ تھا کہ قرآن بیان کر. تو قرآن کے بیان کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، معنی بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر، اور اس کے اندر جو مقاصات اور تکلیف آتی ہیں ان کو برداشت کر. چوتھا ربط یہ ہے کہ سورہ نمل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ مختصر تھا، یہاں اب تفصیل کے ساتھ ہے. اور سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے ابتدائی حالات ہے. یہ وہ صورت ہے قرآن کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا جو ولادت ہے اور ولادت کے جو بعد کے حالات ہیں، مدین کی طرف سفر اور ان کی جوانی کے حالات کا بیان ہے. سورت کا دعویٰ ہے التسلی للمومنین، یعنی مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اور ساتھ ساتھ سورت کے اندر تشجیع یعنی بہادری دلائی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کے اندر سستی نہ کرے، مسئلہ بیان کریں. اور تسلی کا جو عنوان ہے وہ یہ اس کا جو ماخذ ہے وہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون آیت نمبر 3 ہے. تسلی اس طرح ہے کہ جس طرح فرعون ایک بہت بڑا ظالم تھا اور فرعونی حکومت تھی اور ان کا ظلم اور جبر تھا، بنی اسرائیل ایک مظلوم قوم تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو، اس جابر کو، اس متکبر اور بادشاہ کو اللہ نے ختم کیا، زیر و زبر کیا، ہلاک کیا اور غرق کر دیا. اور اس مظلوم قوم کو اللہ نے بلند کیا، ان کو ابھارا، اور وہ برسر اقتدار آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ائمہ بنا دیا، بادشاہ اور آزاد بنا دیا، جو کہ ایک مظلوم قوم تھی. تو مکے والوں کے لیے بلکہ ہر اہل حق کے لیے، مومنین کے لیے تسلی ہے کہ اے مکے والے، تم پر یہ ابو جہل اور مکے والے ظلم کرتے ہیں
اور تم اس وقت مظلوم ہو تو تکالیف اور مصائب کو برداشت کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ ظالم ختم ہو جائیں گے، ان کی حکومتیں ختم ہو جائے گی، ان کا زور ختم ہو جائے گا اور یہ تباہ و برباد ہو کر اللہ تعالیٰ یہ حکومت اور یہ اقتدار تمہیں دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا کرے گا، اس ملک کے اور اس دنیا کے بادشاہ اللہ تمہیں وارث بنائے گا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو یعنی صورت کا دعویٰ اور حاصل یہ ہے کہ ذکر المقاصات یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آپ تشبیہ مقاصات کا یعنی مقاصات کے برداشت کرنے میں، تکالیف اور مصائب جو ہے ان کا جیسے کہ بنی اسرائیل نے برداشت کی ہے تم بھی برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا اور ظلم سے چھڑائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نے اس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا کہ ایک مظلوم قوم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور ان کو ظالم سے چھڑایا ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں ترغیب القرآن ہے اور اس کے بعد ایک تمہید ہے، تمہید کے اندر جو ظالم ہے ان کے 5 مظالم کا ذکر ہے اور 5 انعامات کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ اوحینا سے یعنی آیت نمبر 7 سے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے اور مقامات موسیٰ 5 مقامات پر تقسیم ہے۔ یہ جو پہلا حصہ اس کے اندر تو یہی بات ہے۔ دوسرے حصے کے اندر پھر نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے اور آخرت اور توحید اور یہ مسائل ذکر ہے صدق قرآن۔ تو یہی 2 سورت کے خلاصے اور باب ہے کہ پہلے حصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور دوسرے حصے کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت، صدق قرآن اور توحید کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو عام رحمتوں والا جو خاص رحمتوں والا ہے۔ طا سین میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن اشارات کے اندر طا سے اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی شروع ہوئی تو وہ طور سے شروع ہوئی، تو اشارہ ہے طور کی طرف۔ سین سے اشارہ ہے سقوط فرعون کی طرف کہ پھر فرعون کا سقوط ہوا، اور میم سے اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کی طرف، کی صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ یہ صورت ہے، معنی یہ جو صورت ہے یہ آیات الکتاب المبین کتاب واضح کی آیتیں ہیں، المبین جو خود واضح ہے اور المبین جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، خود بھی واضح ہے اور حق اور باطل کو واضح کرتی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، بیان کرتے ہم آپ پر اے پیغمبر من نبأ موسیٰ و فرعون اور موسیٰ کے قصے میں سے کچھ باتیں، یعنی کچھ اہم باتیں اور اہم خبر، بالحق معنی سچ، لقوم یؤمنون یہ تسلی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی مومنین کے لیے اس واقعے کے بیان میں بڑی تسلی ہے اور بڑا سکون ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین جو مظلوم ہوتے ہیں اس واقعے کے اندر دیکھیں تو ہر وقت اور ہر دور میں ان کے لیے ایک اس میں تسلی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہاں پر نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو عظیم الشان خبر ہو، بڑی خبر ہو، اور بالحق متعلق ہے نتلو کے ساتھ، یعنی نتلو علیہ کا تلاوتم متلبستم بالحق، لقوم میں لام فائدے کے لیے، یعنی اس قوم کے تسلی اور فائدے کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، مومنین کے لیے اس میں ایک تسلی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، اس آیت کے اندر ظالم بادشاہ کے جو فرعون تھا اس کے 5 مظالم کا ذکر ہے۔ پہلا ظلم علی فی الارض، دوسرا وجعل اہلہا شیعا، اور تیسرا ظلم یستضعف طائفۃ منہم، چوتھا یذبح ابناءہم، اور 5واں ظلم یستحیی نساءہم۔ ان فرعون، یقیناً فرعون علی فی الارض وہ بلند ہوا زمین میں یا سرکشی کی اس نے زمین میں، مراد ملک مصر کے اندر وہ سرکش رہا، وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے مصر والوں کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ یستضعف کمزور سمجھتا تھا، طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت کو اس نے کمزور بنا کر رکھا تھا، یذبح ابناءہم ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم اور ان کی عورتوں کی حیا لیتا تھا، انہ کان من المفسدین یقیناً یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔
ان فرعون علا فی الارض مانا وہ مصر کے اوپر غالب تھا، عالی تھا مانا سرکش تھا، یا علا مانا وہ متکبر تھا، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، علا فی الارض اس لیے کہا، فی الارض سے مراد مصر ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ علا فی الارض مانا اس نے خدائی دعویٰ بھی کر رکھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، وجعل اعلیھا اور اس نے بنایا اہل مصر والوں کو، یہ شیعن جمع شیعتن کی گروہ کو کہا جاتا ہے، مختلف تقسیم کر رکھے تھے قوموں کو، ایک قوم جو ہے وہ کمزور کر رکھی تھی اور ایک قوم کو بلند رکھا تھا، ایک قوم کو غلام بنا رکھا تھا، دوسرے کو ان کا آقا بنا رکھا تھا، اور سیاسی لوگ اور بادشاہ جو ہے نا وہ اسی طرح لوگوں کو پر جو حکومت کرتے ہیں اور اقتدار سنبھالتے ہیں تو لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا سیاست چلاتے رہیں۔ یستضعف کمزور سمجھ رکھا تھا اس نے طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت کو جو کہ بنی اسرائیل تھے، کیونکہ قبطی بھی یہاں مصر کے اندر آباد تھے اور بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی نسل تھی یوسف علیہ السلام سے بعد وہ یہاں پر آباد تھے۔ یذبح ابناءہم یہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ کسی بنی اسرائیلی سے یا بنی اسرائیل کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا، تو اس بنیاد کے اوپر وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ جبکہ بعد نے کہا کہ ان کو کسی خواب آیا تھا اور اس خواب کا پھر کسی کاہن نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے محلات سے کوئی آگ نکلی ہے اور ان کے فرعونیوں کے مکان کو جلایا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کی حیا لیتے تھے، یعنی بے حیا کرتے تھے۔ اس کے 3 ترجمے وہ بھی سورۃ نساء کے اندر سورہ بقرہ کے اندر گزرے ہیں۔ سورہ بقرہ انہو کان من المفسدین یقیناً یہ فرعون من المفسدین بڑا فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اس کی فطرت کے اندر فساد تھا اور یہ بڑا مفسد آدمی تھا۔